السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، قرآن شریف کے اندر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی آپ اپنے کاموں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کر لیا کریں۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشورہ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، میں اور آپ تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، تو لہٰذا ہمیں بدرجہ اولا اپنے کاموں کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے، اور جس کام کے اندر مشورہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کام کے اندر خیر ہی خیر رکھ دیتے ہیں اور اس کام سے شرور کو نکال دیتے ہیں۔ لیکن مشورے کے سلسلے میں چند باتیں سمجھ لینی نہایت ضروری ہیں جو مشورے کے آداب میں سے بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشورہ ہمیشہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے جو مشورہ دینے کا اہل بھی ہو، نا اہل سے، جاہل سے بالکل مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مشورہ کریں گے ایسے سے جو اہل ہی نہیں ہے تو آپ کو اس مشورے کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا جب آپ کسی کے پاس مشورے کے لیے جاؤ تو پہلے یہ دیکھو کہ اس شخص کو اس معاملے میں بصیرت حاصل ہے بھی یا نہیں، یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اگر دین کے معاملہ کا کوئی مشورہ کرنا ہے تو علماء سے مشورہ کریں، اور اگر دنیا کے معاملے میں کوئی مشورہ کرنا ہے تو دنیا کے فن کے ماہر سے مشورہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کنسٹرکشن کی لائن کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، مشورہ کریں، جو کنسٹرکشن لائن کے اندر اپنا نام منوا چکے ہیں ان سے مشورہ کریں گے تو بہتر مشورہ دیں گے۔ ایسے ہی اگر کسی کو میڈیکلی کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر سے مشورہ کرے اپنے مرض کے حوالے سے۔ اور مشورے کے لیے ایک اہم بات نہایت سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جو کام شریعت نے فرض قرار دے دیے ہیں یا جو کام واجب قرار دے دیے ہیں یا جو کام شریعت نے حرام کر دیے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے بارے میں مشورے کرنے کا حق نہیں ہے۔ ان تمام کاموں کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرض، واجب یا حرام کر ہی دیے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے، اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں۔ مثلا اس کی مثال یہ سمجھے کہ کوئی شخص یہ کہے، یہ مشورہ کرے کہ بھائی ابھی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نماز کا وقت ہو گیا اور وہ یہ مشورہ کرتا ہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو نماز کا وقت ہوتے ہی فوراً نماز پڑھ لے، اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے کچھ فرائض ہیں۔ مطلب حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ مشورہ لینا ایسا ہے جیسے دوسرے کے پاس امانت رکھوا دی، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس امانت کا خیال رکھے، اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ لہٰذا اگر کسی شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے اور اگر وہ اس معاملے میں بصیرت نہیں ہے، اس کو بصیرت حاصل نہیں ہے، تو صاف صاف منع کر دے، کہہ دے کہ بھائی مجھے اس بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا، میں مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوں، میں مشورہ نہیں دے سکتا اس بارے میں، صاف صاف کہہ دے۔ اس کا دوسرا فرض جو مشورہ دینے کے آداب کا دوسرا فرض ہے جو مشورہ دینے والے کے ذمہ آتا ہے، وہ ہے دیانت داری۔ دیانت داری کے ساتھ مشورہ دے۔ اگر وہ بصیرت کے ساتھ جانتا ہے کہ بھئی یہ مشورہ اگر میں دوں گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک بندہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کو یہ مشورہ دوں گا تو بہتر ہے، لیکن وہ اس کی دل جوئی اور اس کی خوشی کے لیے غلط مشورہ دے دیتا ہے کہ نہیں یار اگر یہ میں نے بتا دی بات تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر غلط بات بتاؤں گا تو یہ خوش رہے گا۔ وہ اس وقت تو خوش ہو کر چلا جائے گا لیکن بعد میں گڑھے میں گر جائے گا، وہ آپ کی وجہ سے گرا، آپ کی دیانت غیر ذمہ داری کی وجہ سے گرا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ مشورہ دینے میں ضرورتاً غیبت بھی جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی رشتے کے بارے میں مشورہ کرتا ہے، اور آپ کسی جس سے اس کا رشتہ ہو رہا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو،
تو آپ جو خیر خواہی کی بات ہے وہ بتا دو، چاہے اس خیر خواہی کی بات میں وہ راضی ہو چاہے ناراض ہو، آپ کو جتنی معلومات حاصل ہیں وہ ساری بتا دو۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں شریعت نے غیبت کو بھی معاف کر دیا ہے۔ مثلا رشتے کے معاملے میں کوئی شخص آپ سے مشورہ کر رہا ہے، آپ کے علم میں اس کی کوئی بات خرابی اور عیب کی ہے، اور آپ نے مشورہ کرنے والے کو بتا دیا بھائی جس سے رشتہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر تو یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، تو یہ جائز ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ صرف اس بات کو سوچ کر خاموش نہ بیٹھ جائے کہ بھائی اس بندے کو معلوم چلے گا میرے بارے میں کہ بھائی اس نے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، اس سے دشمنی ہو جائے گی اور وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس بات کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ بتائے، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، اگر چھوٹے عمر والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہے تو چھوٹے عمر والوں سے بھی مشورہ کر سکتا ہے۔ مشورہ کرنے والا جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ رازداری کے ساتھ مشورہ دے اور رازدار بن کر رہے، اس کے راز کو فاش نہ کرے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے مشورے کرنے کے آداب۔ اگر جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے، یہ ضروری نہیں جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس نے جو مشورہ دیا اس پر عمل بھی کرے، یہ بھی ضروری نہیں۔ یہ شریعت کی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔